میری شوگر کیسے ختم ہوئی؟ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بتلانا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل میں نے شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں، لیکن میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا۔ نہ میں نے احتیاط شروع کی، نہ میں نے کوئی دوا استعمال کی، نہ کوئی ٹیبلٹ۔ پھر اس کے بعد 3-4 مہینے بعد جب دوبارہ میں نے شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے انتہائی تاکید کے ساتھ کہا کہ آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی، پرہیز کرنا پڑے گی، یا پھر یہ کہ آپ کو دوا استعمال کرنا پڑے گی، کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ آپ کو استعمال کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کی شوگر کا اس وقت جو فگر ہے وہ انتہائی کم ہے، اور جس سٹیج پر آپ کی شوگر ہے آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ احتیاط کریں، واک کریں، اور نمبر 2 یہ کہ آپ ٹیبلٹ اور کوئی نہ کوئی دوا استعمال شروع کر دیں۔ میں نے احتیاط اور واک کا آپشن استعمال کیا۔ میں نے صرف اور صرف 2 کام کیے ہیں۔ ایک کام میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے گھر سے شوگر ختم کر دی، یعنی چینی، میٹھا، اس کو میں نے ختم کر دیا، اور چینی کی جگہ گڑ اور شکر میں نے استعمال شروع کی۔ صبح و شام میں جو میں 2 ٹائم چائے پیتا ہوں تو اس میں صرف اور صرف شوگر استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ گڑ والی شکر ہے اس کا استعمال میں نے شروع کیا۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ میں نے نہ کوئی ٹیبلٹ لی، نہ کوئی دوا لی، نہ کوئی میں نے زیادہ احتیاط کی۔ گھر کے اندر تو میں شوگر والی چائے نہیں پیتا تھا، لیکن باہر جب دوستوں کے ساتھ یا کسی پارٹی میں جانا ہوتا تو وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے میٹھی چائے پینی پڑتی تھی، پی لیتا تھا۔ لیکن میں نے جو 2 کام بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کیے وہ یہ کہ میں نے واک کا بہت زیادہ اہتمام کیا۔ صبح میں جم جاتا تھا، آدھا گھنٹہ 25 منٹ میں جم کرتا تھا، اور شام کے اوقات میں پیدل واک کیا کرتا تھا عصر تا مغرب۔ اس کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد میں نے جب دوبارہ ٹیسٹ کروایا تو میری شوگر نارمل ہونا شروع ہوئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا دوا استعمال کرتے ہیں، کون سی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا میں نے کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوا نہیں استعمال کی، صرف اور صرف میں نے شوگر اور چینی اس کا استعمال میں نے ترک کیا ہوا ہے، اور واک کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی شوگر بالکل نارمل ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، اور آپ کو کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب ٹیسٹ کروایا آج سے تقریباً 7-8 مہینے قبل تو شوگر میری تھی 155۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ شوگر نارمل کب ہوتی ہے اور شوگر بڑھنے کا فگر کیا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ میں نے ایک مستند ڈاکٹر سے، MBBS ڈاکٹر تھا، اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر نہار منہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کی نارمل شوگر 70-80 سے لے کر 120 تک ہو، یہ نارمل ہے۔ اگر نہار منہ آپ خالی پیٹ اگر آپ شوگر کا ٹیسٹ کروائیں اور آپ کی شوگر 120 سے متجاوز ہو جائے، 120 سے فگر آگے بڑھ جائے تو یہ معاملہ تھوڑا خطرناک ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ شوگر کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نارمل شوگر آپ کی 170-180 تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کی شوگر ہے تو آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہے، گمبھیر ہے۔ تو بہرحال میں نے جب 7-8 مہینے قبل شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو 155 میری شوگر تھی کھانا کھانے کے بعد۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک گولی ہے طاقت والی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ وہ استعمال کریں اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ گولی میں نے استعمال کی۔ لیکن ایک اور کام جو میں نے کیا ہے اس دوران وہ یہ کہ مجھے جب بھی آب زمزم کہیں سے ملتا تو میں آب زمزم اس نیت سے پیا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آب زمزم میں شفا رکھی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی آب زمزم جس نیت سے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت اور اس مراد کو ضرور پوری فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں آب زمزم پیتے وقت یہ نیت کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا تھا کہ یا ربا اس شوگر کی مہلک بیماری سے مجھے محفوظ اور مامون فرما۔ اور دوسرا کام جو میں نے کیا ہے وہ ایک وظیفے کا میں نے اہتمام کیا ہے۔ وہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں،
اور قرآنی وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، مؤثر ترین وظیفہ ہے، وہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس وظیفے کا اہتمام کریں گے، اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور شفایابی ملے گی۔ انتہائی آسان ترین اور سہل ترین وظیفہ ہے۔ 15ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، آیت نمبر 80۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اب اس نسخے کو اور اس وظیفے کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس آیت مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھیں، پانی کے اوپر دم کر کے آپ اس کو 41 دن تک پیتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں نے کیا ہے، وہ یہ کہ آپ صبح اور شام دو ٹائم 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، پانی کے اوپر دم کریں اور پیتے رہیں۔ تقریباً یہ کورس آپ کو 2 سے 2.5 مہینے کرنا پڑے گا۔ 2-2.5 مہینے میں نے اس طرح اس وظیفے کا استعمال کیا ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے پیا ہے۔ اب میں تقریباً گزشتہ 1 مہینے میں 3 ٹیسٹ کروا چکا ہوں، اور تینوں ٹیسٹوں میں میری شوگر کی جو رپورٹ ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ میں نے 2 ٹیسٹ کروائے، اس میں میری کھانا کھانے کے بعد جو شوگر تھی وہ تقریباً 129 تھی، اور نہار منہ جب میں نے ٹیسٹ کروایا تو وہ شوگر میری تھی 118 117۔ اب میں نے تقریباً پچھلے ہفتے جو میں نے جا کے لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا، دل کے اطمینان کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے کہ میں ذرا اچھی طرح جانچ پڑتال کر لوں کہ آیا میری شوگر ختم بھی ہے یا ابھی تک کچھ اس کے اثرات ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ 1 ہفتہ قبل جا کے میں نے جب لیبارٹری سے پراپر اس کا ٹیسٹ کروایا تو میری شوگر کھانا کھانے کے بعد، چائے پینے کے بعد میں نے جا کے جب شوگر کا ٹیسٹ کروایا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری شوگر 129 تھی، 129۔ ڈاکٹر سے میں نے پوچھا مجھے کوئی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کسی قسم کی پرہیز کی ضرورت ہے، کوئی دوا؟ بولا کہ آپ کی شوگر بالکل نارمل ہے، آپ کو نہ شوگر ہے، شوگر آپ کی بالکل 0 ہو چکی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میں یہ شوگر کا جو وظیفہ اور یہ نسخہ ہے اور شوگر کا جو علاج ہے اپنے ویورز سے میں شیئر کر دوں، تاکہ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ میری دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت تمام مریضوں کو ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔